السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شکریہ خانم نے 1959 میں کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا تھا۔ یہ شکریہ خانم کون تھیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا پڑے گا۔ شکریہ خانم کا اصل نام شکریہ نیاز علی تھا اور وہ 1935 میں کراچی میں پیدا ہوئی تھیں۔ گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے لاہور فلائنگ اکیڈمی سے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ یہ 12 جولائی 1959 کی بات ہے جب لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا نے والٹن یعنی لاہور ایئرپورٹ پر انہیں کمرشل پائلٹ کا لائسنس عطا کیا۔ مس شکریہ نیاز، جو بعد میں شکریہ خانم کے نام سے مشہور ہوئیں، پاکستان میں ہوا بازی کا کمرشل لائسنس حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ اس دور میں PIA کے قوانین کے مطابق خواتین کو مسافر بردار جہاز اڑانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہیں گراؤنڈ انسٹرکٹر کے طور پر PIA میں ملازمت دی گئی، جہاں وہ تربیت حاصل کرنے والے پائلٹوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ کراچی فلائنگ کلب سے بھی منسلک رہیں، جہاں وہ پرواز کے شوقین افراد کو شہر کی سیر کروایا کرتی تھیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں ہر قسم کے جہاز اڑانے سے منع کر کے گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب کو ان کے کاک پٹ میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر جہاز اڑانے پر اعتراض تھا۔ PIA کی یہ پالیسیاں اگلے 2 دہائیوں تک جاری رہیں، تاہم 1990 میں ملیحہ سمیع اور عائشہ رابعہ نوید نے PIA میں بطور پائلٹ شمولیت اختیار کی، اور یوں پاکستان میں بھی خواتین پر ہوا بازی کے دروازے باضابطہ طور پر کھل گئے۔ یہ شکریہ خانم کے لیے بھی بہت خوشی کا موقع تھا اور انہوں نے ملیحہ سمیع اور عائشہ رابعہ نوید کو ان کی اس کامیابی پر باقاعدہ مبارکباد پیش کی۔ شکریہ خانم معروف TV اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کی خالہ تھیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق شکریہ خانم کو اس بات کا بہت افسوس رہا کہ اپنے عروج کے دور میں انہیں اس شوق سے محروم کیا گیا جس کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ امارات ایئر لائنز نے شکریہ خانم کو دبئی آ کر امارات میں شمولیت کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور ساری عمر پاکستان میں ہی گزاری۔ شکریہ خانم نے مارشل آرٹ جوڈو کی بھی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔ شکریہ خانم کراچی میں واقع اپنے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنے گھر میں گر گئی تھیں، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے اسپتال لایا گیا تو دوران علاج انکشاف ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر لاحق تھا، جو اپنے آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ اس پر انہیں کراچی سے لاہور لایا گیا، جہاں اتفاق ہسپتال میں ان کے ٹیسٹ اور علاج جاری تھے۔ اسی دوران 13 مئی 2017 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہ لاہور میں ہی دفنا دی گئیں۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والسلام۔